We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے نبی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، ایک نبی جو اللہ کا منتخب بندہ تھا، جس کے ہاتھوں سے معجزے ظاہر ہوئے، جس کی زبان سے اللہ کا پیغام نکلا، مگر جب دل پتھر بن جائیں تو روشنی بھی اندھیرے میں کھو جاتی ہے۔ اس قوم نے وہ ظلم کیا کہ آسمان لرز اٹھا، زمین دہک اٹھی، اور پھر ایسا انجام آیا کہ صدیوں بعد بھی زمین اس پر آنسو بہاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، پس ان کے بعد ایک اور قوم پیدا کی۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے ظلم کی وہ حد پار کی کہ زمین نے بھی کانپ اٹھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے علم، دولت، زمین اور طاقت عطا کی تھی۔ ان کے باغوں میں نہریں بہتی تھیں، ان کے شہر سنگ مرمر سے چمکتے تھے، ان کی زبانوں پر اپنی شان کے گیت تھے، مگر ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا تاکہ وہ انہیں گمراہی سے نکال کر توحید کی راہ دکھائیں۔ اس نبی نے انہیں سمجھایا، ڈرایا، رو رو کر سمجھایا کہ اے لوگو، یہ دنیا تمہاری نہیں، یہ زمین تمہارا محل نہیں، یہ سب عارضی ہے، ایک دن تمہیں اسے زمین میں لوٹنا ہے۔ مگر جب دلوں پر تکبر کا زنگ چڑھ جائے تو نصیحت پتھر سے ٹکرا کر لوٹ آتی ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہم تو زمین کے مالک ہیں، ہمارے کھیت لہلہاتے ہیں، ہمارے محلات آسمانوں کو چھوتے ہیں، ہم کیوں ایک ایسے انسان کی بات مانیں جو خود غریب ہے؟ نبی نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ دولت نہ عزت، میں تمہیں صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو۔ مگر قوم نے ہنسی اڑائی، ٹھٹھا کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی سرکشی میں ایسی بات کہی جس سے آسمان بھی لرز اٹھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں وہ معجزہ دکھاؤ جس سے ہم یقین کریں۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے اپنی قدرت سے ایک عجیب معجزہ ظاہر فرمایا۔ چٹان پھٹی اور اس میں ایک زندہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ قوم پر لرزہ طاری ہو گیا، مگر جلد ہی ان کا غرور جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ نبی نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ کچھ دن تو قوم خاموش رہی، مگر پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ ان کے سرداروں نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ نبی نے انہیں خبردار کیا، تم نے اللہ کی نشانی قتل کر دی ہے، اب 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر قوم ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، اگر تو واقعی نبی ہے تو اپنے خدا سے کہہ کہ ہمیں ابھی سزا دے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن وہ سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے کالے پڑ گئے۔ پھر ایک ہولناک چیخ زمین و آسمان کے بیچ گونج اٹھی، بجلی کی کڑک، زمین کی لرزش اور آسمان سے آگ برسی۔ پوری قوم پلک جھپکنے میں مٹی میں مل گئی۔ ان کے محلات، ان کی دولت، ان کی شان و شوکت سب راکھ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے، پس ان پر ایک زبردست چیخ آ گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ قوم سمود تھی، وہی قوم جس نے اپنی نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور زندہ زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ جرم کیا جس کی سزا ان کے اپنے ہی وجود نے بھگتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت صالح کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی تو اللہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری بار کہا، اے میری قوم، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اب تم پر عذاب آئے گا اور میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔
پھر وہ اپنے چند ایمان لانے والوں کے ساتھ وادی سے نکل گئے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو آسمان پر آگ کے شعلے لپکے، زمین دہک اٹھی اور ایک زبردست زلزلے نے ان کے محلات کو زمین بوس کر دیا۔ ان کے جسم مٹی میں دب گئے، کچھ آدھے زمین میں، کچھ پوری طرح دفن ہو گئے۔ یہی وہ انجام تھا جو اللہ نے ان پر مسلط کیا جنہوں نے نبی کو زندہ دفن کرنے کی جسارت کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے شہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ پتھر کے تراشے ہوئے گھر وادی القرا اور مدائن صالح کے مقام پر ان کے کھنڈر آج بھی دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ جس قوم نے اپنے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھایا وہ زمین پر باقی نہیں رہی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، کوئی داستان نہیں، یہ تاریخ ہے، سچائی ہے اور قرآن کی تصدیق شدہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صالح کی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنی سرکشی میں اللہ کی نشانی کو مٹا دیا۔ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ صبح کو اپنے گھروں میں بے جان پڑے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والی ہر قوم مٹی میں مل گئی، چاہے وہ قوم نوح ہو جو طوفان میں بہہ گئی، چاہے عاد ہو جو اندھیروں میں اڑ گئی، یا چاہے ثمود ہو جو چیخ اور زلزلے سے نیست و نبود ہو گئی۔ اللہ کے نبیوں کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کرنے والی یہ قوم دراصل خود اپنے انجام کو دفن کر گئی۔ وقت گزرا، صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی جب انسان ان کھنڈرات کو دیکھتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ ریت میں دفن وہ گھروں کی باقیات، پہاڑوں میں تراشے گئے وہ مکان گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ظلم زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، جب وہ اپنے رب کے نبی کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا احترام دراصل اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی توہین دراصل بغاوت۔ یہی بغاوت قوم سمود نے کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایذا دی، ان پر جھوٹے الزام لگائے اور آخر میں ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور ظالموں کو وہ عذاب دکھایا جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آج بھی جب مدائن صالح کے قریب سے لوگ گزرتے ہیں تو دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ وہاں ہوا میں ایک سناٹا ہے جیسے زمین آج بھی رو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اور تم ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہو صبح و شام، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ نشانیاں تمہارے سامنے ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے کم ہیں۔ یہی ہے اس قوم کا انجام جس نے نبی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کی طاقت، دولت، شہرت اور سب کچھ مٹ گیا مگر ان کی بغاوت کی داستان رہ گئی۔ اے سننے والے، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ آج بھی اگر انسان نبیوں کے لائے ہوئے پیغام سے منہ موڑ لے، اگر وہ حق کو جھٹلائے، اگر وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے تو وہ بھی اسی انجام کے قریب جا رہا ہے۔ نبیوں کا انکار کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ کی زمین کبھی ظالم کو پناہ نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا دل عطا کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نبیوں کی عزت اور ان کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔